السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام نسائی کا جو مجموعہ احادیث ہے اسے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 490، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا۔ ایک آدمی جس نے قبلے کی تبدیلی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، انصار کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ تو وہ نماز میں ہی کعبے کی طرف مڑ گئے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 491، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے، سواری کا منہ جس طرف بھی ہوتا اس طرح وتر بھی سواری پہ پڑھتے تھے، مگر فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 492، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہوئے سواری پہ نماز پڑھتے تھے، اس کے بارے میں اور اسی بارے میں یہ آیت اتری، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 493، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پہ نفل نماز پڑھا کرتے تھے جدھر بھی اس کا منہ ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 494، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ قباء میں صبح کی نماز میں تھے کہ ایک آنے والے شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج رات نیا حکم اترا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا گیا، لہٰذا کعبے کی طرف منہ کرو۔ ان کے چہرے شام کی طرف تھے، چنانچہ وہ کعبے کی طرف گھوم گئے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 495، امام شہاب ظہری سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر مدینہ نے عصر کی نماز وقت سے کچھ مؤخر کی تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا، جبریل علیہ السلام اترے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے، عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے بشیر بن ابن مسعود کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو مسعود کو یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جبریل علیہ السلام اترے اور مجھے نماز پڑھائی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر 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 میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں پہ 5 نمازیں شمار کرائیں۔ ایک اور حدیث ہے، 496، سیار بن سلامہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم کو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کرتے سنا۔ سیار کی شاگرد شعبہ کہتے ہیں، میں نے سیار سے کہا، کیا آپ نے ان اپنے باپ سے سنا ہے؟ انہوں سیار نے کہا، میں نے اسی طرح سنا ہے جس طرح میں اس وقت تم سے سن رہا ہوں۔ کہا، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو نصف رات تک مؤخر کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور نماز کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ شعبہ کہتے ہیں، بعد ازاں میں نے ان سیار سے ملا تو میں بطور وثوق حضرت ابو برزہ کی حدیث کے بارے میں پھر سوال کیا تو انہوں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والا آدمی مدینہ منورہ کی دور دراز بستی تک پہنچ جاتا جب کہ ابھی سورج تیز ہوتا، اور مغرب کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ انہوں نے کون سا وقت ذکر کیا۔ پھر میں اس کے بعد انہیں ملا تو ان سے پوچھا، فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے کہ نمازی سلام پھیر کے اپنے ہم نشین جسے وہ پہلے سے پہچانتا تھا کہ چہرے کو دیکھ لیتا تو اسے پہچان لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 تک آیات تلاوت فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 497، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے وقت اپنے حجرے مبارک سے نکلے اور انہیں نماز ظہر پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 498، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کے گرم ہونے کا شکوہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت دور نہیں کی۔ ابو اسحاق کہتے ہیں ابو اسحاق سے کہا گیا اصحاب کرام کا شکوہ نماز جلدی پڑھنے کے بارے میں تھا، انہوں نے کہا ہاں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 499، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل میں اترتے تھے تو ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سے کوئی کوچ نہ فرماتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا اگرچہ سورج سر پہ ہوتا، فرمایا اگرچہ سورج سر پہ ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 500، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب گرمی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھتے، اور جب سردی ہوتی تو جلدی پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے 501، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈی کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کا جوش ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 502، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی نماز کچھ ٹھنڈک میں پڑھو، کیونکہ جو گرمی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کا جوش ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 503، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ پھر جو ہی فجر طلوع ہوئی انہوں نے صبح کی نماز، اور جب سورج ڈھل گیا تو ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا، پھر مغرب کی نماز پڑھائی، جو ہی سورج غروب ہوا اور روزے دار کے لیے روزہ کھولنا حلال ہو گیا، پھر عشاء کی نماز پڑھائی جب رات کی سرخی غائب ہو گئی، پھر اگلے دن وہ جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز پڑھائی جب تھوڑی سی روشنی پھیل گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا، پھر مغرب کی نماز کل والے وقت پہ ہی پڑھائی، یعنی جب سورج غروب ہو گیا اور روزے دار کے لیے روزہ کھولنا حلال ہو گیا، پھر عشاء کی نماز پڑھائی جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر فرمایا ہر نماز کا وقت تمہاری کل اور آج کی نماز کا درمیانی وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 505، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی جب سورج ڈھل گیا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جب سورج غروب ہو گیا، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غروب ہو گئی، اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھائی جب انسان کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب انسان کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز غروب شفق سے تھوڑی پہلے پڑھائی، اور عشاء کی نماز تاہے رات کے وقت پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 506، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی
جبکہ سورج ابھی حجرہ عائشہ میں تھی، یعنی سایہ ان کے حجرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 507۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز عطا فرماتے، پھر جانے والا قبا تک جاتا۔ زہری و اسحاق میں سے ایک نے کہا وہ ان کے پاس پہنچتا تو ابھی وہ نماز عصر پڑھ رہے ہوتے، اور دوسرے نے کہا اور سورج ابھی اونچا ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 508۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے تھے جبکہ سورج کافی بلند و تیز ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والا اوالی کو جاتا تو سورج ابھی اونچا ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث نمبر 509۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عصر کی نماز پڑھاتے تو سورج بلند اور سفید ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 510۔ ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکلے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے پایا۔ میں نے کہا چچا جان یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی؟ انہوں نے فرمایا عصر کی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 511۔ حضرت ابو سلمہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کے دور گورنی میں نماز پڑھی، پھر ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے، ہم نے انہیں نماز پڑھتے پایا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو ہمیں کہنے لگے تم نے نماز پڑھی؟ ہم نے کہا ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے تو عصر کی نماز پڑھی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ نے جلدی کی۔ انہوں نے فرمایا میں تو اس طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 516۔ حضرت علامہ بن عبد الرحمن نے کہا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بصرہ میں ان کے گھر تھے جبکہ وہ علی ظہر سے فارغ ہوئے تھے، اور حضرت انس کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ جب ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہم تو ظہر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر عصر کی نماز پڑھو۔ ہم اٹھے اور عصر کی نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا عصر کی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے چونچے مارتا ہے، اور اس دوران اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 513۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے عصر کی نماز رہ جائے وہ یوں سمجھے کہ اس کے اہل و عیال و گھر بار لٹ گئے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 514۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو نماز کے اوقات بتلانے کے لیے آئے۔ جبریل آگے کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اس طرح آپ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج ڈھلا، پھر جب ہر شخص کا سایہ اس کے برابر ہو گیا سایہ زوال کے علاوہ، تو جبریل پھر آئے اور اسی طرح کیا جس طرح ظہر کے وقت کیا تھا، یعنی جبریل آگے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اس طرح عصر کی نماز پڑھی، پھر جب سورج غروب ہو گیا تو جبریل آئے، آگے کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ چنانچہ اس طرح مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر جب سورج کی سرخی غائب ہو گئی تو جبریل آئے، آگے کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اس طرح عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر جب فجر کی روشنی پھوٹی تو جبریل آ گئے،
آگے کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے اور فجر کی نماز ادا کی۔ پھر دوسرے دن جبریل اس وقت آئے جب ہر آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا، اور اسی طرح کیا جس طرح کل کیا، ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آئے جب ہر آدمی کا سایہ اس کے قد سے 2 گنا ہو گیا، اور اسی طرح کیا جس طرح کل کیا تھا، اور عصر کی نماز پڑھی۔ پھر آئے جب سورج غروب ہو گیا، اور اسی طرح کیا جس طرح کل کیا تھا، مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ہم سو گئے، پھر اٹھے مگر وہ ابھی نہ آئے تھے کہ ہم پھر سو گئے۔ پھر اٹھے تو جبریل آئے اور اسی طرح کیا جس طرح کل کیا تھا، اور عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر آئے جب فجر پھیل گئی تھی اور روشنی ہو گئی تھی اور ستارے گھٹنے نظر آ رہے تھے، اسی طرح کیا جیسے کل کیا تھا، اور صبح کی نماز پڑھی۔ پھر فرمایا آج و کل دونوں نمازوں کا درمیانی وقت ہر نماز کا وقت ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔